بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک مولانا صاحب ہیں جن کا ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل بدعت کے جو فتوے ہیں یہ عام ہوتے جا رہے ہیں، ہر شخص کو جو نا بدعتی کہا جا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جس بنیاد کے اوپر آج بدعت کے فتوے لگائے جا رہے ہیں اگر یہی معیار رکھا جائے تو اسی معیار کے مطابق پھر امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے بدعتی تھے، اور اسی معیار سے پھر وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ بھی بہت بڑے بدعتی بنتے ہیں۔ اب ذرا ان کا کلپ سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ مختصر ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ امام مالک نے حضور کا کیسا ادب اور تعظیم ہمیں سکھائی ہے۔ آج بڑے بدعت کے فتوے لگتے ہیں کہ یہ صحابہ نے نہیں کیا تھا تو ان کو صحابہ سے زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ آج جو بدعت کے فتوے لگا رہے ہیں ان کے فتووں کے مطابق امام مالک بھی بہت بڑے بدعتی تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ امام مالک مدینے میں رہتے تھے لیکن اپنے پیروں میں جوتیاں نہیں پہنا کرتے تھے۔ صحابہ نے تو جوتیاں پہنی ہے نا، ان پر کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ یہ کون سا دین تم نے نیا ایجاد کر لیا، تم جوتے نہیں پہنتے۔ امام مالک مدینے کے اندر اپنے گھوڑوں پر سوار نہیں ہوا کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ جہاں پر حضور کا پیر مبارک لگا ہے ایسا نہ ہو میرے گھوڑے کا پیر اس جگہ پر لگ جائے۔ دیکھیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ مولانا صاحب نے اصل میں بدعت کا دفاع کرنے کے لیے یہ کام سر انجام دیا ہے کہ یعنی ایک آڑ لگائی ہے، ایک رکاوٹ لگائی ہے امام مالک رحمہ اللہ کی اور امام بخاری رحمہ اللہ کی، کہ جیسے آپ لوگ ہمارے اوپر بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں ویسے ہی جو ہے نا، یعنی وہ خود بدعتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جیسے تم ہم پر بدعت کا فتویٰ لگاتے ہو ویسے ہی جو ہے نا امام بخاری رحمہ اللہ بھی بہت بڑے بدعتی تھے، پھر تو امام مالک رحمہ اللہ بھی بہت بڑے بدعتی تھے۔ اور موصوف نے امام بخاری اور امام مالک رحمہ اللہ کی بدعتیں شمار بھی کروائی ہیں، بتائیں بھی ہیں کہ ان کی فلاں بدعتیں تھیں۔ مثال کے طور پہ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں ایک دو باتیں وہ یہ ہے کہ وہ مدینہ کی جو ہے سرزمین یا مدینہ کی جو حدود ہے شہر کی، اس کی حدود میں وہ جو ہے نا جوتا نہیں پہنا کرتے تھے، اس کی حدود میں وہ جو ہے نا یعنی قضاء حاجت نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو یعنی مدینہ کا بہت زیادہ ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں یہ تو یعنی صحابہ نے ایسا نہیں کیا ہے تو وہ یہ کام کر رہے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدعتی ہو گئے، جیسے آپ لوگ ہمارے اوپر بدعت کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ کی مثال دی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ہر حدیث لکھتے تو اس سے پہلے غسل کرتے، پھر جو 2 رکعت نفل ادا کرتے، استخارہ کرنے کے بعد یہ ہے کہ وہ حدیث لکھا کرتے تھے۔ تو یہ بدعت ہے کہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے نفل نماز پڑھنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا جیسے وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے اوپر فتویٰ لگاتے ہو بدعت کا، اس حساب سے تو پھر وہ امام بھی بدعتی بنتے ہیں۔ تو لہٰذا مقصد یہ تھا کہ کسی کے اوپر بدعت کا فتویٰ نہ لگایا جائے۔ دیکھیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ موصوف نے اصل میں جو بدعت کی تعریف بتائی نہیں ہے عوام کو، یا شاید موصوف کو بدعت کی تعریف کا پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بدعت کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ بدعت کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ دین کے اندر کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے، دین کے اندر کوئی بھی چیز ثواب اور نیت کے طور پہ داخل کرنے کو بدعت کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ کہا جائے کہ یہ چیز دین کا حصہ ہے اور ایسا کرنا ثواب ہے، اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب سے محروم ہے، اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب سے محروم ہے۔ آپ لوگ آج کل جو کام کر رہے ہو، آپ کی جو بدعات ہیں وہ ساری اسی زمرے میں آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ میلاد مناتے ہو، میلاد ثابت نہیں ہے، دین کے اندر یہ ثابت نہیں ہے، اور تمہارے نزدیک میلاد منانا کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے، اور جو نہیں مناتا تمہارے نزدیک وہ کیا ہے؟ وہ محروم ہے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تم یہ کہتے ہو جو میلاد نہیں مناتے وہ کیا ہیں؟ وہ ابلیس ہے، نعوذ باللہ۔ تو تم جو کام کرتے ہو، تم اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہو، اور اذان سے پہلے جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہو کیا کرتے ہو؟ تمہارا یہ نظریہ ہے کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا ثواب کا کام ہے، جو نہیں پڑھتا وہ محروم ہے، اور ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں اور درود پڑھ رہے ہیں۔ تم جو کام کرتے ہو، تم یہ کہتے ہو، مثال کے طور پہ جو کام بھی کرتے ہو تمہارا نظریہ یہی ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، یہ ثواب ہے، جو نہیں کرتا ثواب سے محروم ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ جو زاویہ آپ نے اپنا اور جو ہے نا امام بخاری اور مسلم والا طے کیا ہے، کیا یہ ایک ہی زاویہ ہے؟ مثال کے طور پہ امام بخاری رحمہ اللہ یعنی حدیث لکھنے سے پہلے
غسل کیا کرتے، استخارہ کیا کرتے، استخارہ کرنے کے بعد حدیث لکھتے تھے، مجھے بتائیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کب کہا ہے کہ ایسا کرنا ثواب ہے اور جو نہیں کرتے اس ثواب سے محروم ہے، یا ایسا کہ جو نہیں کرتے ان کے اوپر کوئی فتویٰ لگایا ہو؟ لیکن فتوے تو آپ لگاتے ہیں، فتوے آپ لگاتے ہیں، خارجی آپ کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے نہیں کہا، حالانکہ استخارہ جو ہے یہ تو سنت عمل ہے، ویسے بھی ثابت ہے، سنت عمل ہے، کسی کام کے اوپر بھی آپ چاہیں کر سکتے ہیں، یہ بدعت والی کیا بات ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا، کہاں فرمایا کہ فلاں جگہ پہ استخارہ کرنا ہے، فلاں جگہ پہ نہیں کرنا؟ تو ظاہر ہے کہ جس معاملے میں کسی کو استخارہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، ضرورت سمجھتا ہے، وہ استخارہ کرے بس۔ تو اس حساب سے تو استخارہ سنت ہے، ٹھیک ہے، استخارہ کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کو استخارے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں جیسے نبی علیہ السلام ہمیں قرآن کی صورتیں سکھایا کرتے ویسے استخارہ سکھایا کرتے تھے، ویسے استخارے کی تلقین کیا کرتے تھے، یعنی قرآن کے اس کا حکم قرآن کے برابر نبی علیہ السلام نے رکھا ہوا تھا، اور اب یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ بدعتی تھے اس حساب سے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی محبت کا انداز یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کا جو شہر مدینہ تھا، اس مدینہ شہر کے اندر جوتا نہیں پہنا کرتے تھے، یہ ادب کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے، ان کا ادب کا معیار یہی تھا، وہ اس میں قضاء حاجت نہیں کیا کرتے تھے مدینہ کی حدود کے اندر، تو ان کی محبت کا انداز تھا۔ اب کب امام مالک رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ بھی ایسا جو کرے گا ثواب ملے گا، یہ دین کا حصہ ہے جوتا اتارنا؟ ظاہر ہے کہ باقی پوری دنیا آپ خود مان رہے ہیں کہ باقی لوگ تو ایسا نہیں کیا کرتے تھے، تو پھر تو امام جو ہے نا مالک بھی بدعتی ہو گئے۔ تو باقی لوگ ایسا نہیں کیا کرتے تھے، امام مالک رحمہ اللہ نے کب کسی کے اوپر فتویٰ لگایا کہ تم جوتا کیوں پہنتے ہو یا مدینہ کی حدود میں قضاء حاجت کیوں کرتے ہو؟ تو اگر ایسا نہیں کیا، انہوں نے اس کو یعنی یہ جو کام کیا ہے اس کو دین کا حصہ نہیں بنایا ہے، اس کو دین کا حصہ بتایا نہیں ہے، اس کو باعث ثواب نہیں بتایا، اور جو نہیں کرتے ان کے بارے میں یہ نظریہ نہیں رکھا کہ یہ ثواب سے محروم ہے، اگر ایسا نہیں کیا تو دین کا حصہ ہی نہیں ہے، پھر ان کا ذاتی عمل ہے۔ جب ذاتی عمل ہے تو ہر کسی کی اپنی مرضی ہے بھائی، جو دین نہیں بناتا کسی معاملے میں، جو چیزیں دین میں شامل نہیں کرتا، ویسے کوئی کام کرتا ہے تو بس ٹھیک ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ دنیاوی معاملات میں تو ہر کسی کو اختیار ہے کہ ہر کام کیا جا سکتا ہے سوائے وہ کام جس کے اوپر شرعی یعنی قباحت موجود ہو، وہ کام نہیں کر سکتے، باقی سارا کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ دنیا داری کا کام تھا، ان کی محبت کا تقاضا ہو سکتا ہے، انہوں نے کبھی دین کا حصہ نہ بتایا ہے، نہ کسی کو اس سے محروم کہا ہے، تو لہٰذا نہ اس وجہ سے وہ بدعتی نہیں تھے۔ جو لوگ بدعتیں ایجاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بدعت ایجاد کرنے کا ثواب ہوتا ہے، کرنا چاہیے، جو نہیں کرتا محروم ہے، جو ان کا عمل نہیں کرتا وہ محروم ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کے اوپر فتوے لگاتے ہیں، اصل بدعتی تو وہی ہے۔